السلام علیکم ناظرین، نعمت اللہ شاہ ولی پریڈکشن سیریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، اب ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی مستقبل کے حوالے سے کی گئی پیش گوئیوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ایپیسوڈ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ پاکستان کی وہ شاندار تقدیر کہ جس کو اب ظاہر ہونا ہے اور جس سے متعلق اقبال بھی ہمیں خوشخبریاں دے کر گئے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ اور اس عروج کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس روحانی انٹیلیجنس کے خزانے کی روشنی میں کیسے اپنی آئندہ کی سیاسی، معاشی اور عسکری حکمت عملی کو ترتیب دینا ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق اس عروج کا پہلا قدم تب اٹھے گا کہ جب اس ملک کو وہ غیر معمولی قائد نصیب ہوگا کہ جسے نعمت اللہ نے شاہ شیر علی کہا ہے۔ یہ ایک ایسے سید مجاہد کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہوں گے اور ان کے تحت صالحہ، امین اور باصلاحیت مسلمانوں کی ایک جماعت جمع ہو جائے گی کہ جو نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پر سوز وجود ہوں گے، کہ جو خودی کے ترجمان بھی ہوں گے اور خدا کے رازداں بھی، کہ جن کی نگاہ سے اقوام عالم کی تقدیروں کے فیصلے ہوں گے اور جو حالات و واقعات کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے مغرب کے بادشاہ کا حوالہ دے کر کہا کہ چوں شو در دور آہاں جو رو بدت را رواج، شاہ غربی بہر دفعش خوش انا پیدا شو۔ جب اس دور میں ظلم و بدت کو رواج ہو جائے گا تب مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کو ظاہر ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ مغربی مسلمانوں پر فضل کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، بر مومنہ غربی شد فضل حق ہو بدا، آئد بدست ایشاں مردان کاردانہ۔ مغربی مسلمانوں پر ذات باری تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاں انتہائی قابل اور لائق کام کرنے والے مردان ظاہر ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے شاہ شیر علی کا نام لے کر پیش گوئی کی کہ قاتل کفار خواہد شد شاہ شیر علی، حامیہ دین محمد پاسباں پیدا شد۔ حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر کافروں کو قتل کرنے کے لیے ظاہر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک و ملت کا پاسباں ہوگا۔ ایک اور شعر میں نعمت اللہ شاہ نے پیش گوئی کی، نئے ہم حبیب اللہ صاحب کرام من اللہ، گیرد زے نصرت اللہ شمشیر از میانہ۔ ایک اللہ کا دوست حبیب اللہ کہ جو صاحب زمانہ ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی نصرت سے دین کے دفاع کے لیے اپنی تلوار نکالے گا۔ یہ ایک حیرت انگیز امر ہے کہ آج جب کہ پاکستان میں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، قتل و غارت تو دہشت گردی عروج پر ہے اور جمہوریت کے بچھڑے کی بڑی بے حیائی سے پوجا کی جا رہی ہے، تو اسی فساد کے دوران یہ اذانیں بھی بلند ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جس میں انتہائی قابل، دیانتدار اور غیرت مند مسلمان حکومت کی باغ دوڑ کو سنبھال لیں۔ ملک کے کئی دانشور اب پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ یعنی محب وطن اور قابل لوگوں کی حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صدائے خلق انشاءاللہ نکارہ خدا بن کر ظاہر ہوگی اور نعمت اللہ اسی اللہ کے فضل اور رحمت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلام سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس قابل اور محب وطن جماعت کی قیادت اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کرے گا کہ جو ملک میں عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے خلافت راشدہ کی بنیاد پر ایک ایسا نظام قائم کرے گا کہ جس میں نہ تو کوئی ظلم ہوگا، نہ کفر، نہ شرک اور نہ ہی بدعت۔ وہ نہ صرف پاکستانی قوم کو متحد کرے گا بلکہ پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ اور نگہبان ہوگا۔ اس مبارک وجود کے آنے کی خوشخبری ہم کو ممتاز مفتی کی کتاب الکھ نگری میں بھی ملتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے تقریباً تمام اولیاء نے اس آنے والے وجود کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی برکت سے پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا
گا کہ جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ممتاز مفتی الکھ نگری میں کٹیا والا بابا کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ یعنی کٹیا والا بابا توقف سے بولا، پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ حیثیت نہیں، ایک چھوٹا سا عام سا غریب سا ملک، ساری اہمیت اللہ کے دین کی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب اللہ کے دین سے دنیا منور ہوگی، اور اللہ کا بھیجا ہوا وہ بندہ جس کے وجود سے دنیا منور ہوگی پاکستان میں آئے گا، ان کا قیام پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کی عظمت ان کے قیام سے وابستہ ہے، بذات خود نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس آنے والے مرد کلندر کی نشانیاں بتاتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کی قیادت میں پاکستان میں ایک روحانی، معاشی اور عسکری انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پاکستان کی اس تعمیر نو کے دوران ہی ہندوستان کی طرف سے کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں ایک محدود پیمانے پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، گو کہ یہ جنگ کارگل سے بڑے پیمانے کی ہوگی۔ اس جنگ کا آغاز بھی ہمارے ازلی دشمن بھارت کی طرف سے جھوٹ اور مکاری کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا، یعنی جس طرح امریکہ نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا، اور پھر اسی طرح افغانستان پر بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر چڑھائی کی گئی، اسی طرح آنے والے وقتوں میں ہندو مشرق بھی پاکستان کے شمال میں ایک ایسی ہی جنگ برپا کریں گے۔ ممبئی حملوں اور پٹھان کوٹ جیسے حملوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بھارتی مشرق ہر ہیلے بہانے سے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کرنے کا جواز تلاش کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں اسی ہندو مکاری کے سبب ایک جنگ پاکستان پر اور مسلط ہوگی، مگر انشاءاللہ یہ جنگ ان کے گلے پڑ جائے گی۔ اس مارکے کو شروع تو وہ کریں گے لیکن ختم انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہاں مناسب ہوگا کہ ہم کشمیر کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں۔ کشمیر کا علاقہ تصویراتی اعتبار سے بہت ہی غیر معمولی ہے۔ قائد اعظم کی فراست نے اس خطے کی اہمیت کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ خطہ پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ پاکستان میں داخل ہونے والے تمام دریا کے جو پاکستان کو سیراب کرتے ہیں ان کا نقطہ آغاز بھی کشمیر کے پہاڑوں میں ہی ہے۔ دوسری جانب یہ خطہ پاکستان کو شمال مغرب میں چین سے ملاتا ہے۔ 21ویں صدی میں جو تقدیر پاکستان کی لکھی گئی ہے اس میں کشمیر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آج پاکستان میں CPEC یعنی پاکستان اور چین کی تجارتی راہداری کا منصوبہ اپنے عروج پر ہے۔ پوری دنیا کی پاکستان دشمن قوتیں چاہے وہ بھارت ہو یا امریکہ یا پھر اسرائیل پوری قوت سے اس منصوبے کو روکنے کے لیے میدان میں آ چکی ہیں۔ اس منصوبے کا مرکزی نقطہ آغاز بھی خطہ کشمیر سے ملحقہ علاقوں کا گلگت بلتستان سے ہے۔ اگر کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے جاتا ہے تو یہ منصوبہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس خطے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اسرائیل کا فوجی سربراہ خاص طور پر بھارت آتا ہے اور کشمیر کا دورہ کرتا ہے کہ یہاں سے اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان پر ضرب لگا سکتا ہے۔ بھارت نے اسی علاقے میں سیاچن کے گلیشیئر پر بھی 1984 میں حملہ کر دیا تھا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کے راستوں یعنی شاہراہ ریشم کو کاٹا جا سکے۔ اس انتہائی اہم سڑک کو کاٹنا بھارت کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور جو مسلسل حالت جنگ قائم ہے وہ بھی اسی خطہ کشمیر کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ چین اور بھارت کے درمیان میں جو شدید جنگیں ہوئی ہیں وہ بھی اسی خطے کے آس پاس ہیں۔ کشمیر کے بعض علاقے اور تبت کے پہاڑی سلسلے پر آج بھی بھارت اور چین کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ 1962 میں چین نے باقاعدہ ہندوستان پر حملے کر کے ایک بہت بڑے علاقے کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا تھا۔ یہ کشیدگی آج بھی قائم ہے اور کسی بھی وقت بھڑک کر ایک جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے وہ سیاسی اور عسکری اعتبار سے بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اسی خطے پر ایک اور شدید جنگ ہوگی۔ بھارتی فوج آج کل ایک نئے فوجی نظریے پر بھی کام کر رہی ہے کہ جس کا نام ہے LCIK لمیٹڈ کانفلکٹ ان کشمیر، یعنی کشمیر میں ایک محدود پیمانے کی جنگ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔